بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 20 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا. آج کرونا اور روٹین کی خبریں تو تھیں لیکن سب سے بڑی خبر آ گئی ہے. دو خبریں ہیں. ایک جو سب سے بڑی خبر آئی، آج ایوان صدر میں وزیر اعظم عمران خان ملاقات کرنے گئے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، صدر مملکت سے. پہلے یہ ملاقات 1-on-1 تھی اور کافی دیر جاری رہی. اس کے بعد اس ملاقات میں شریک ہوئے ایک اور اہم ترین فرد، اور وہ تھے جناب ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب. پھر ان تینوں بڑوں کی ملاقات ہوئی اور کافی دیر تک جاری رہی. اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس ملاقات میں کیا ہوا ہوگا؟ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ ہے سب سے بڑی خبر. اور اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی، اور مجھے بھی فون بھی آ رہے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ جناب اس کی کیا ضرورت ہوئی؟ اتنی امپورٹنٹ ملاقات پہلے 21 ماہ میں جب سے وزیر اعظم عمران خان بنے ہیں، یہ پہلی ملاقات ہے اس نوعیت کی. اور باقاعدہ طور پہ اس کی فوٹیج جاری کی گئی، ویڈیو، اور اس کے ساتھ تصاویر، اس کے بعد پریس ریلیز، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آفیشیلی کیا جاری کیا گیا اور اس ملاقات کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. پھر ایک اور خبر ہے، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے. تو سچویشن یہ ہے جناب، آپ سے بات کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم ایوان صدر گئے تھے، میں اور چودھری غلام حسین صاحب. ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر مملکت ہیں، ان کا انٹرویو کرنا تھا. انٹرویو کیا، بہت زبردست انٹرویو ہوا تھا. دا رپورٹرز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو دیکھ لیں. اس میں ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا کہ جناب ایک تو یہ بتائیں کہ سنیں آپ کے پاس کوئی سمری ومری آئی ہوئی ہے قومی اسمبلی توڑنے کی؟ تو انہوں نے بڑے ہنس کے مسکرا کے جواب دیا تھا کہ اگر آپ کو بھی ملے تو مجھے بتانا، میرے پاس ایسی کوئی سمری نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے. ہم 5 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں. پھر ہم نے پوچھا تھا کہ ان سے کہ جناب آپ کی کوئی ملاقات بھی ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے؟ مشاورت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے دیکھا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ واٹس ایپ پہ بھی ہوتی ہے، ادروائز بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے پروٹوکولز درمیان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایوان صدر مملکت سب سے بڑے ہیں اس ملک کے. آئینی عہدہ ہے لیکن مرتبے کے اعتبار سے، پروٹوکول کے حساب سے نمبر 1 پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، صدر مملکت. تو وزیر اعظم عمران خان یعنی کہ وزیر اعظم جو بھی ہوں گے ان کو ان کے پاس جانا ہوتا ہے ملاقات کرنے کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ صدر مملکت کو وزیر اعظم بلا لیں کہ جناب آئیں ملاقات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. نہیں، ادھر جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروٹوکولز کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہم رابطے میں ہیں، مشاورت سے سب کچھ چل رہا ہے. تو ہم انتظار کر رہے تھے. تو جناب آج اچانک میں نے موبائل فون کھول کے دیکھا، خبر آئی، نئی تازہ خبر. تو دیکھا کہ صدر مملکت سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے. ابھی میں پہلی تصویر ہی دیکھ رہا تھا اور پہلی چیز ہی دیکھ رہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد، چند سیکنڈ کے بعد، چند لمحوں کے بعد ایک اور تصویر آئی اور ایک ساتھ چھوٹی سی اور نیوز. وہ بڑی حیران کن تھی، اور وہ تھی کہ جناب صدر مملکت اور وزیر اعظم عمران خان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی. یہ 1-on-1 ملاقات کافی دیر جاری رہی، اور اس کے بعد پھر اس ملاقات میں ایک اور صاحب شریک ہوئے. وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، جو کہ ISI کے سربراہ ہیں. پھر انہوں نے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بریف کیا. جو سرکاری طور پہ خبر جاری کی گئی ہے جناب، وہ یہ تھا کہ اس میں کرونا سے پیدا شدہ صورتحال پہ بات چیت کی گئی ہے، سارے انتظامات اور جو سچویشن ہوئی. پھر جو اس دوران علماء کرام کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، نماز تراویح، نمازوں کا اہتمام کس طریقے سے ہوگا. پھر بات کی گئی کہ جناب یہ لائن آف کنٹرول پہ جو بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر والی لائن آف کنٹرول سے ہماری طرف آزاد کشمیر، اس طرف مقبوضہ کشمیر، وہاں پہ جو خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہوئیں، اس کی تفصیلات بھی بتائی گئیں اور آگاہ کیا گیا. تو یہ تھا. لیکن یہ تو ظاہر ہے اس نوعیت کی خبر میں
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی تھی اور غیر معمولی نوعیت کی تھی. بالعموم ایسی ملاقاتیں نہیں ہوتیں، اور جس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ملاقات تو یقیناً ہوتی رہتی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 21 ماہ میں یہ پہلی تصویر تھی، پہلی ڈیٹیل. اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر کی، جو جاری کی گئی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یہ دوسری ہے 21 ماہ کے بعد جو جاری کی گئی، اس سے پہلے کوئی نہیں جاری کی گئی ویڈیو بھی. اور اس میں ISI جو کہ انتہائی اہم ترین ادارہ ہے جناب، اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی میں ایک اپنا مقام ہے، اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ غیر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے ان کی. تو وزیر اعظم کا اور DGI کا ملاقات کرنا صدر مملکت سے یہ واقعتاً غیر معمولی تھا. اس میں میرے بہت ہی اچھے ایک سمجھدار ہیں، سورس ہیں، عقل مند، سمجھدار، سب چیزیں سمجھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس ملاقات میں کیا ہوا ہوگا، تو انہوں نے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم بھیجی. انہوں نے کہا بھی یہ پڑھ دیں، اس سے آگے پیچھے کوئی بات نہ کرنا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بھی وہ نظم آپ کو بھی سناتا ہوں. تو آپ ذرا اس نظم کو غور سے سنیے گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک ایک لفظ پہ غور کیے کریں. اور وہ نظم ہے جناب ذرا سی بات امجد اسلام امجد کی. اور یہ ہم سنتے ہوتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، جب ہوتے تھے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہے تھے، تو اس وقت امجد اسلام مشاعرہ ہوتا تھا سال میں ایک دفعہ. تو امجد اسلام امجد صاحب، عطاء اللہ قاسمی صاحب، احمد فراز صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، اور یہ سارے انور مسعود صاحب، یہ سارے بڑے بڑے شعراء آتے ہوتے تھے اور وہ پڑھتے تھے. امجد اسلام امجد صاحب یہ نظم ضرور پڑھتے تھے. لیکن یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت سے وزیر اعظم عمران خان کی اور DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی، اس ملاقات کے تناظر میں مجھے یہ سمجھدار آدمی ایک مجھے یہ نظم بھیج رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ غور سے سنیے اور سنائیے. تو میں آپ کو سناتا ہوں جناب، آپ بھی اس پہ ذرا غور کرنا، پھر مجھے بتانا بھی آپ کیا سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہے جانا، اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے، وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لا مکانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. تم کو جا سنانی ہے، بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے. عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں. آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجانا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے. جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے. راستے میں کیسے ہو، راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا، اس قدر جھمیلے میں. بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے. عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. تو یہ نظم ہے. اب اس پہ جو میرا میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں. ظاہر ہے جب کسی سے ملاقات ہوگی اور کل پرسوں ترسوں تک، تو مزید میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دوں گا. اور لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آئندہ اس ملاقات میں جو کچھ بھی ہوگا تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آئندہ 2 ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جناب ان 3 بڑوں کی ملاقات میں کیا ہوا ہوگا.
کوئی بتائے یا نہ بتائے لیکن پتہ چل جائے گا. تو یہ چیز آپ سے میں نے کہا شیئر کر لوں. پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. بات ہوئی جناب کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا اور میسج گیا جناب اس کا شہباز شریف صاحب کو, اور ان کو فون کر کے ان کو میسج کر کے کہا گیا فوراً پہنچے پاکستان. اور انہوں نے وہی آخری فلائٹ جب فضائی حدود بند ہونے والی تھی, فضائی آپریشن معطل ہونے والا تھا, آخری PIA کی جہاز تھا 786 اور وہ فوراً اس پہ جناب وہاں سے نکلے اور پہنچ گئے پاکستان. اور یہ بھی خبر دی گئی کہ جناب بس وہ جیسے ہی آئیں گے وہ وزیر اعظم ہوں گے, اور ان ہاؤس تبدیلی قومی اسمبلی میں ان کی منتظر ہے, اور وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تختہ ہونے لگا ہے, سب کچھ ان سے چل نہیں رہا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ خبریں تھیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے آ کے ایسا باڈی لینگویج بھی ان کی ایسی تھی کہ جناب ٹکا ٹک میٹنگز سٹارٹ ہو گئیں, ویڈیو لنکس پہ ہو رہی ہے, کانفرنسز ہو رہی ہیں, اسٹیٹمنٹس جاری ہو رہے ہیں, ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا ایک تاثر دیا گیا. تو اس تاثر کے دینے میں کیا تھا؟ تو ناظرین وقت ہوا ہے ختم, یہیں سے بات شروع کریں گے اگلی ویڈیو پہ. تو انشاءاللہ باقی خبر اگلی ویڈیو میں دیں گے.